سب سے پہلے آپ کی ولادت پر اور دنیا میں آنے کا آپ کا جو مقصد اور آپ کی نبوت و رسالت، یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میں نے جو حدیث شریفہ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مسلمانوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان لا یظلم، وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، تھوڑا برابر بھی۔ ظلم اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر کرتا تو اس کی مسلمانی میں شک ہے، وہ کامل مسلمان نہیں۔ پھر فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یسلم، اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، تو دوسرے پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اپنے بھائی کو بے سہارا بھی نہیں چھوڑتا، کہ ہمیشہ اس کا خیر خواہ رہتا ہے، ہمدرد رہتا ہے، اس کے کام آنے والا ہوتا ہے اور اس کے غم میں شریک رہتا ہے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اس کی محتاجگی کو اپنی محتاجگی سمجھتا ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، اس کی راحت کو اپنی راحت سمجھتا ہے۔ اس کو مسلمان کہتا ہے میرے دوست۔ لیکن جب اس حدیث پر ہم نگاہ ڈالیں، روشنی ڈالیں، تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی مسلمانوں میں جھانک کر بھی دیکھے تو نہیں لگتا کہ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا۔ ہم جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جا رہا، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی، تو ویسے اعمال ہمارے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا بے یار و مددگار کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو نہیں چھوڑتا۔ آج تو خود غرضی اتنی آ گئی ہے، خود سبب اور اپنا مطلب اپنا مقصد اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ آدمی سامنے والے کے کام آئے تو اس سے بات ہوتی ہے، اس سے مقصد نکلتا ہے، اگر کام نہیں آئے تو اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو ہر چیز میں ہم اپنا مقصد تلاش کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم خود غرضی تلاش کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں تلاش کرتے کہ میں مسلمان ہوں، میرے نبی نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خود غرضی سے پیش نہ آئے، اس کا سہارا بنے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی اتنے حقوق بتائے ہیں، اتنے حقوق بتائے ہیں کہ اللہ اکبر، صحابہ ڈرنے لگے، کہیں اللہ کے نبی ہماری وراثت میں، یعنی جو مال ہم چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں بھی ان کا حق نہ بتا دیں، جیسے اولاد کا حق وراثت میں ہوتا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق وراثت میں ہو جائے، ایسا وصیت نہ کر دے۔ ڈرنے لگے صحابہ۔ تو اس سے مطلب معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقوق مسلمان اپنے پڑوسیوں کے، اپنے بھائیوں کے جو ہوتے ہیں اس کو ادا کرتا ہے تو وہ مسلمان۔ ہم کہاں ادا کرتے ہیں؟ بھائی بھائی کا حق چھینا جاتا ہے، بہنوں کا حق چھینا جاتا ہے، پڑوسیوں کا حق چھینا جاتا ہے، بھائی وراثت میں اپنی بہن کا حق کھا جاتا ہے۔
اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی، تمہاری تمام چیزوں میں خرچ کیا اور تمہیں سب کچھ کر کے دیا، تو اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لیں گے. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں. دنیا میں ہم اپنے زبان کی لفاظی، اپنے زبان میں جتنا جیسے چاہیں ہم بولنے میں ماہر ہوتے ہیں. اپنی مہارت کی وجہ سے ہم بچ تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بچ نہیں سکتے. وہ پکڑنے پر آ گئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. ان کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا حقوق میں سارے برابر ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی خاندان کو دوسرے خاندان پر فضیلت ہے. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر. اگر فضیلت موجود بھی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے بھی، ان کے تقوی کی وجہ سے. جو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اس اعتبار سے آدمی مقام پاتا ہے، درجہ پاتا ہے. ورنہ مال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، کالے گورے کے اعتبار سے، عربی اجمی ہونے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کوئی مقام نہیں رکھتا. اور تقویٰ کیسے آتا ہے؟ تقویٰ علم دین کی وجہ سے آتا ہے. جس کے پاس جتنا دین کا علم صحیح رہتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ علم ہے. اللہ کے بعد کس کو علم ہے؟ اللہ کے نبی کو علم ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تو میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سے. اب جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ عاجز ہوتے ہیں. ان کے دل میں ہر ایک کی محبت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جن سے جن کو کچھ ملتا ہے، کوئی غرض حاصل ہوتی ہے ان سے محبت کرے، جن سے کوئی غرض حاصل نہ ہو ان سے محبت نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا. جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں ہر ایک کی محبت ہوتی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر انسانیت کی محبت آپ کے دل میں چھا گئی تھی. ہر ایک کا غم آپ پر سوار تھا. ہر ایک کے غم میں آپ برابر شریک رہتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے متواصل الاحزان، ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے اللہ کے نبی، ہمیشہ فکر مند رہتے. ایک گھر کا فکر نہیں میرے دوست. ہمارے پاس ہم فکر کریں تو کیسے؟ ہمارے پاس ایک گھر ہے، باپ بیوی بچے ہیں چنا، اور اپنے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، بس ہماری فکر اتنی ہوتی. یہاں سارے انسانوں کی فکر، ہر انسان کے گھر کی فکر، ہر انسان کے خاندان کی فکر. یہ کیسے نجات پائے، یہ کیسے بچ جائے، یہ کیسے کامیاب ہو جائے، اس کی فکر کس کو ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے آپ ہر ایک کا سہارا بنتے تھے، کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے. مکے کے اندر ایک ضعیفہ بڑھیا ہر آنے والے سے کہتی تھی
کہ محمد نامی ایک شخص ہے، اس کی باتوں میں نہ جاؤ، اگر کوئی اس کے باتوں میں جائے گا تو وہ میاں بیوی میں نہ اتفاقی ڈال دیتا ہے، خاندانوں سے الگ ہو جاتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی باتیں کہاں کرتی تھی ایک بڑھیا۔ اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے، وہی بڑھیا اپنی ایک پوٹلی زمین پر اس کی رکھی ہوئی تھی جو اٹھا نہیں سکتی تھی، انتظار کر رہی تھی کوئی اٹھا کر اس کے سر پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، کہنے لگے کہ اماں جان آپ اس بوجھ کو اپنے سر پر اٹھانا چاہتی ہیں؟ تو کہتا ہے کہ بیٹا ہاں، میں اس بوجھ کو اپنے سر پر اٹھانے کے لیے انتظار کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور کہا اماں جان تم جہاں تک جاؤ گے میں وہیں تک تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سہارا بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد راستے میں چلتے چلتے وہ کہنے لگی بڑھیا اے بیٹا تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکے کے اندر ایک نوجوان بچہ آیا ہے جو اللہ کی باتیں کہتا ہے، اپنے کو نبی کہتا ہے، اور جو بھی اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، نصیحت کرتی ہوں، تو اس کی باتوں میں نہ جا۔ پھر اس کے بعد جب مقام آ گیا رکھنے کا تو اس وقت میں وہ بڑھیا اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بیٹا تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے تو اپنا نام تو بتا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اماں جان جس کا تم راستے میں ذکر کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں، میرا نام محمد ہے۔ وہ قدموں میں گر گئی، جس کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، جس کے اتنے اچھے کردار ہیں، جو بوڑھوں کا سہارا بنتا ہے، جو غریبوں کا سہارا بنتا ہے، اس کا دین کبھی کیا نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اخلاق تھے میرے دوست۔ آج تو ہم دھتکار دیتے ہیں، ہمارے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کیسے دھتکاریں، کیسے انکار کریں، لیکن مجبوری ہوتی ہے ہماری بھی کہ ہم کو انکار کرنا پڑتا، لیکن دل میں اتنا قلب ہوتا ہے، دل کے اندر اتنی کڑک رہتی ہے، لیکن دنیا والوں کے زبانوں کی وجہ سے بچنا بھی پڑتا ہے، بدگمانیوں سے، چیزوں سے۔ سہارا بنے، یہی چیزیں میرے دوستوں کام آتی ہیں۔ جو چیز ہم سہارا بنتے ہیں کسی کا اور سامنے والا ہماری مدد پر اور سہارا بننے پر اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہونے پر اس کے چہرے کے جو آثار ہوتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں، وہ آنسو بھی اللہ کے یہاں گنے جاتے ہیں ترازو میں۔ وہ خوشی کی مسکراہٹ بھی اللہ کے دربار میں ترازو میں تولے جاتے ہیں۔ ہمارے پیسے کا مقام نہیں ہے، سامنے والے کے چہرے اور سامنے والے کی کیفیت کا اللہ کے یہاں مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکو مت، کسی مانگنے والے کو دھتکارو مت۔ اگر تم دینا چاہتے ہیں تو دو، نہیں دینا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کرو، دعا دو، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ میں تو پورا نہیں کر سکا، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو پورا کر سکتا ہے، تو پورا کر دے، یہ دعا دے ہم۔ اللہ جو ہم مانگ دینے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب دعا دینے پر بھی ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، کوئی سائل آپ سے مانگتا، آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی تو ضرور دے دیتے، اگر موجود نہیں ہوتی تو حضرت بلال سے پوچھتے کہ بلال آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو دے دو۔ حضرت بلال بھی کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
تو اس سائل سے کہتے یا تو وعدہ کرتے کہ پھر کبھی آؤ ہم دیں گے، یا نہیں تو دعا دیتے اللہ کے نبی اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کر۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ تعلیمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، جو بھی مقام پائے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، اپنی ولایت کے درجے کو پہنچے ہیں، یا جتنے بھی علماء ہیں اپنے علم پہ مقام حاصل کیے ہیں، تو وہ اسی وقت میرے دوستو جب کسی مسلمان کو بے سہارا نہ چھوڑ۔ مسلمانوں کا ہمارے اندر درد ہی نہیں، غم ہی نہیں، کوڑن ہی نہیں، جائے بھاڑ میں جائے ہمیں کیا ہے، جائے نقصان اس کا اور میرا تو نقصان نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی متحدہ ہے، امت واحدہ ہے، امت متفرقہ نہیں ہے کہ الگ الگ چیزوں میں بٹ جانے والی امت نہیں ہے۔ امت، اس امت کو ایک امت بنایا ہے میرے نبی نے، ایک جسم کی طرح۔ جسم کے کسی حصے میں پھنسی ہو جائے تو وہ پھنسی کا درد صرف اسی جگہ میں ہوتا ہے یا پورے جسم میں ہوتا ہے؟ اس درد کا احساس پورا جسم محسوس کرتا ہے، وہ تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے۔ بخار میں مبتلا ہو جائے تو پورے جسم میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے جسم میں زخم پورے جسم کو اس کا درد کا احساس ہوتا ہے، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی طبقہ کسی جگہ میں مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، اس کو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو وہ صرف اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کی پوری امت ذمہ دار ہے۔ اس کا وہی ذمہ دار نہیں، اس کی پوری امت ذمہ دار۔ ہماری حالت تو ایسی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ نہ ہے، ہم ذمہ دار نہ بنیں، ہم چھوڑ دیں، ورنہ تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں بے سہارا بننے کے بجائے ہاتھ پکڑ کر لے جا کر کیا ہے ظالموں کے حوالے کر دیں۔ ایسی انسان ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ابو نصر سیاح ایک آدمی تھا جس کی زندگی بڑی غربت میں گزر رہی تھی۔ ایک بیٹا تھا اور میاں بیوی دونوں رہتے تھے، محنت مزدوری کر کے کھاتا تھا۔ موقع ایسا آیا کہ کوئی اس کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، گھر میں اپنے گھر والی کے پاس چہرہ دکھانے کے مقابل نہیں تھا۔ سوچا میں گھر میں رہ کر کیا کروں، باہر نکلوں۔ تو اس وقت میں باہر نکلا تو ایک بڑے دیندار آدمی ملے، ان سے ملاقات کی جو بڑے اللہ والے تھے۔ ان سے جا کر شکایت کی کہ حضرت میرے گھر میں میری زندگی اس طرح گزر رہی ہے، دنیا کے سارے سہارے چھوٹ چکے ہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، مجھے کوئی اپنے پاس رکھنے والا نہیں، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، سامنے مسجد ہے، چل ہم دونوں مسجد چلتے ہیں۔ دونوں مسجد چلے، وضو کیا، انہوں نے کہا 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھ کر اس آدمی کی روزی کے متعلق دعا کی، وہ آدمی اپنی روزی کے متعلق اللہ سے دعا کی۔ میرے دوستوں، آج حالات ایسے ہیں، بھائی کو دیکھنے والا نہیں ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے۔ دعا کون کرتا؟ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی قدر کرو۔ پیچھے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ
کے یہاں بہت مقبول ہوتی ہے۔ باپ بھی اپنے بچوں کے متعلق پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہو بہت کم ہے۔ بچیوں کے متعلق دعا کرتا ہوا نظر آتا ہو آج کے اس دور کے اندر کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں کرتے ہوں گے، لیکن دنیا طلبی خود غرضی ایسی ہے کہ اولاد کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، ایسی خود غرضی دنیا کی۔ تو وہ دونوں 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے سامنے ایک چھوٹا سا تالاب تھا یا دریا تھی، انہوں نے کہا میرے پاس جال ہے، میں اس میں رسی ڈالتا ہوں، اگر مچھلی نکل آئے تو انتظار کرے مچھلی پکڑنے تک۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں مچھلی نکل آئی بڑی سی، اور اس حضرت نے کہا اس مچھلی کو لے جا کر بازار میں فروخت کر، اس سے جو روپیہ تجھے ملے گا اس روپیے کو لے کر تو اپنے گھر کے لیے کھانا پینا خرید لے۔ اس طرح کہہ کر وہ رخصت ہو گئے اور ایک مچھلی لے کر بازار آیا، بازار میں فروخت کیا تو 2 درہم ملے۔ 2 درہم لے کر بازار میں گیا جہاں روٹی بنانے والا ہوتا ہے، اس سے ایک گوشت والی روٹی، قیمے کی روٹی خریدی، ایک میٹھی روٹی خریدی، اور خرید کر سب سے پہلے حضرت جو ترکیب بتائے تھے ان کے پاس آیا۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، آپ نے مجھے میرے لیے محنت کی، مچھلی نکال کر دی، میں بازار میں فروخت کیا تو 2 درہم ملے، یہ صرف آپ کی وجہ سے ملے۔ مجھے شرمندگی معلوم ہوئی کہ میں آپ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو میں اپنے گھر لے جاؤں، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، آپ ان میں سے کسی ایک روٹی کو لے لو۔ تو اس وقت میں وہ اللہ والے نے کہا میں نے جتنی ضرورت تیرے لیے کام آنے کی ہے، میں اس میں اپنا حصے کی نیت کبھی نہیں کی، میں نے صرف اس تمام چیزوں کا بدلہ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے، تو اس لیے اس میں میرا حق نہیں ہے، پہلے تو اپنے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنی دونوں روٹیاں لے کر بازار سے نکل کر جا رہا تھا۔ راستے میں جاتے جاتے اتفاق سے ایک بھوکی عورت، ایک لڑکا بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہے تھے، اللہ کے نام پر کچھ روٹی دے دو، کچھ کھانا دے دو۔ وہ کہنے لگا اپنے دل میں، ایک تو بھوکے ہم بھی ہیں، میرے گھر میں میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، اور اسی طرح کی بھوکی کی حالت یہاں بھی میرے پاس کھڑی ہے، یہ میرے رب کی آزمائش ہے میرے دل۔ وہی ایک بیٹا ہے، ایک عورت ہے، میں ان کو ٹھوکر ماروں تو ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ میں اپنے بیوی بچوں کا دیکھوں گا تو ضرور اپنے بیوی بچے وہ تو اپنا پیٹ بھر لیں گے، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ جو 2 روٹیاں بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی دعاؤں سے اسے ملی تھی، ان دونوں روٹیوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت کے حوالے جیسے ہی کیے تو اس کے خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی آئی تو بچہ خوشی کے مارے ہنستے ہوئے اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ تو اس وقت میں وہ ابو النصر نامی آدمی کہتا ہے شاید کئی دنوں کے بعد ان کے ہاتھ میں روٹی آئی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو اور بچے کے خوشی کے آثار دیکھ کر چلتا پڑا، گھر کے قریب ابھی آیا بھی نہیں، ایک آدمی یہ آواز لگاتے ہوئے آ رہا، ابو النصر نامی آدمی کون ہے؟ ابو النصر نامی آدمی کون ہے؟ ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ رہا، تو چند آدمی نے کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہی ہیں۔ چنانچہ اس قریب گیا وہ آدمی جو پکار رہا تھا بازار میں، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا تمہارا نام ابو النصر ہے؟ ہاں میرا نام ابو النصر ہے۔ بہت اچھا ہوا، کافی دنوں کے تلاش کے بعد میں تم سے ملاقات کیا ہوں، تم مجھے ملے ہو، اس لیے کہ تمہارے والد نے
مرتے ہوئے میرے دوست تھے 30,000 درہم چھوڑ کر گئے تھے، ایک نہیں دو نہیں 30,000 درہم چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ وصیت کر گئے تھے کہ اس کو میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ میں کئی سال تلاش کرتا رہا نہیں ملا، اللہ نے مجھے آج اس گاؤں میں پہنچایا اور تم سے ملاقات، یہ لو تمہاری امانت 30,000 تھی۔ ایسے فیصلے ہوتے ہیں میرے دوستو، اللہ کے فیصلوں میں پتہ نہیں چلتا غیب کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو غلط نہیں سمجھنا۔ کون اللہ کے یہاں کیا مقام پاتا ہے، کس کو کیسے اللہ بدل دیتے ہیں۔ اب وہ ابو النصر آدمی کہتا ہے 30,000 درہم ملتے ہی میں تو آنے واحد میں مالدار بن گیا۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے میں نے گھر خریدا، اس زمانے کے اعتبار سے میں نے اپنی پراپرٹی، اپنی تجارت بنوائی، اور میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، میں خود ایک وقت میں محتاج تھا، اب میں دوسروں کو دینے والا بن گیا، ایک ہی وقت میں 1000 درہم خرچ کرنے والا بن گیا، لوگوں کو 1000 درہم دیا کرتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، صدقہ و خیرات کر کے میں نے خواب میں دیکھا میدان حشر ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کا حساب لینا ہے، اس حساب میں میری بھی باری آ گئی، میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں میری بھی باری آ گئی۔ تو اللہ نے پوچھا فرشتوں سے، فرشتوں یہ کون ہے؟ یہ ابو النصر ہے، اس کا میزان لاؤ، اس کے نام اعمال تولو۔ چنانچہ میں سمجھنے لگا میں تو ہزاروں روپے صدقہ کیا کرتا تھا، شاید اب میری نیکیاں، میرے گناہوں میں میرے گناہ ختم ہو جائیں گے، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ چنانچہ گناہوں کا پلڑا اور نیکیوں کا پلڑا دونوں تولا گیا، تو جتنے صدقات اس نے کیے تھے وہ سارے صدقات تولے گئے، لیکن گناہوں کا پلڑا ایسا ہی ہے، جھکا ہوا نہیں ہے اور وہ مٹا ہوا نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا، اے اللہ میں نے تو اتنے صدقات کیے، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوا، حالانکہ میں نے اس احسان پر، اس شکر پر کیا تھا۔ تو اس وقت میں ہر صدقے پر لکھا ہوا تھا تو نے ریاکاری کے اعتبار سے صدقہ کیا، تاکہ لوگ تجھے صدقہ کرنے والا کہیں۔ کسی غریب کو دیا تو اس لیے دیا کہ یہ غریب ہے، میں دے رہا ہوں، میرا احسان ہے اس کے اوپر۔ ہر صدقے پر لکھا ہوا تھا، میں نے ہر صدقے پر اپنے جو نفسانی خواہشات ہیں، ریاکاری، نام و نمود دکھلاوے کی چیزیں تھی، وہ سارے لکھے ہوئے پائے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اب میری نجات نہیں ہو سکتی، اب میں پکڑ میں آ گیا، اب میری نجات کیسی ہوگی؟ تو فوراً اعلان ہوا اس کے نام اعمال میں ابھی کوئی چیز ہے تو لاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہاں ہے اس کے نام اعمال میں۔ کیا ہے؟ 2 پراٹھے ہیں، 2 روٹیاں۔ تو چنانچہ وہ روٹیاں لائے، اس کے بعد اس کے نام اعمال میں تولے گئے، رکھا گیا تو بھی گناہوں کا اور یہ دونوں روٹیوں کے نیکیوں کا پلڑا دونوں برابر سرابر، جھکا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھنے لگا اب بھی نجات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ اب اس کا کیا ہے، اور کوئی عمل ہے تو لے آؤ۔ چنانچہ کہا گیا کہ ہاں اے رب تعالی، اس کا عمل وہ ہے کہ جب یہ روٹیاں جس عورت کو اور جس بچے کو دیے تو اس پر اس عورت کی جو کیفیت تھی، اس کے جو آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، ان آنسوؤں کو رکھا گیا۔ اللہ کے یہاں آنسو کیسے پکڑے جائیں گے، ایسے سوچنے کی بات نہیں، اللہ نے بنایا ہر چیز، اس کے قبضے قدرت میں کسی چیز کی کوئی یہ نہیں ہوتی۔
सब बराबर उस आंसुओं को रखा गया। वो आंसुओं का वजन अबू नस्र सय्याद कहता है, मैंने पहाड़ों के बराबर देखा। अल्लाह ने उसकी मिक़दार कितनी रखी है? पहाड़ों के वजन के बराबर रखी। जब पहाड़ों के वजन के बराबर मैंने इसकी आंसुओं की कदर देखी, फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि कहा गया वो बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसको भी तोड़ो, वो भी तोड़ा गया। अब नींद से वो बेदार हुआ तो फौरन कहता है कि मेरे दिल पर एक किस्म की वजन था, बोझ था, और मैं अपने आप से कहने लगा कि अबू नस्र, तो न सदका खैरात से तेरी नजात हुई, न किसी और चीज से नजात हुई। तेरी अगर नजात हुई तो सिर्फ 2 रोटी से नजात हुई। मेरे दोस्तों, ऐसे तमाम चीजों से वास्ते हमारे होते रहते हैं। इन्हीं चीजों से आदमी मकाम पाता है, इन्हीं चीजों से आदमी अल्लाह के नजदीक महबूब होता है, इन्हीं चीजों से अल्लाह के नजदीक उसका मकाम बढ़ जाता। हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन कुर्सियों पे बैठने के बावजूद भी, तख्त पर बैठने के बावजूद भी गली गली में जाकर तलाश करते थे कोई भूखा है क्या। आज की रात कोई भूखा सोया हुआ हो, कोई नंगा सोया हुआ हो, कोई मजबूर सोया हुआ हो, ऐसे तलाश किया करते थे। मेरा रब किसके करीब रहता है मालूम है? मेरा रब उस आदमी के करीब रहता है जो आदमी मखलूक की हाजत को पूरा करता है, जो आदमी मखलूक की जरूरत को पूरा करता है, जो मखलूक पर रहम खाता है, उसके करीब ज्यादा रहता है। मेरा रब को तलाश करना है तो मखलूक की खिदमत में रब को तलाश किया। एक आबिद था बहुत बड़ा, उसने नियत की मैं बहुत सालों से इबादत कर रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं रब को देखूं, रब को अल्लाह की जियारत करूं। उसने मस्जिद में आकर नियत करके 40 दिन की नियत करके बैठ गया, मैं इस मुसल्ले से उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे रब की जियारत नहीं हो जाती, रब का दीदार नहीं हो जाता। चुनांचे तकरीबन 30 दिन या 36 दिन गुजर गए। आवाज आई, यहां पर रब नहीं है, अगर तुम रब की जियारत करना चाहते हो तो अपने इलाके के उस तांबे के बाजार में जाओ, वहां तुम्हें रब की जियारत होगी। वो वहां से खड़े हुए उस आवाज की बुनियाद पर सीधा बाजार गए। बाजार में जाकर देखा कि जहां पर तांबे की चीजें बनाई जाती हैं, तो वहां एक एक दुकान के पास से गुजर रहे थे, तो एक बुढ़िया एक तांबे का घड़ा लेकर हर आदमी के दुकान के पास जाती है, कहती है इस घड़े को खरीद लो और मुझे 6 रियाल दे दो। हर आदमी कहता है कि इस घड़े की कीमत 6 रियाल नहीं है, सिर्फ 4 रियाल है। वो कहती है कि नहीं बेटा, मुझे 6 रियाल की जरूरत है, 6 रियाल दे दो। कोई भी 6 रियाल देने पर आमादा नहीं, तैयार नहीं। दुकानों पर से दुकान, दुकानों पर से दुकान गुजरती चली गई। हर आदमी यही कहकर उसको जवाब देता कि इसकी कीमत 4 रियाल है, 6 रियाल नहीं है। तो आखिर में एक दुकान के पास अब जाऊं या ना जाऊं ये कहकर बड़ी मजबूरी से उस दुकान के पास जाती है। जाकर कहती है कि बेटा इस घड़े को खरीद लिया और 6 रियाल दे दे, मैं 6 रियाल में बेचना चाहती हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि अम्मा जान, तुम्हें 6 रियाल की जरूरत क्यों पेश आई? तो उस वक्त में अम्मा कहती है कि बेटा, मेरा बेटा घर में बीमार है, उसको दवाओं की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है तुम 6 रियाल लेकर आओगे तो मैं तुम्हें दवा दूंगा अपने बेटे के इलाज के लिए, वरना तुम्हें दवा नहीं मिलेगी। मैं अपने बेटे के इलाज के लिए अपने घर की चीज को खरीदने के लिए मजबूर हो गई। मजबूर होकर मैं लोगों से मांगने लगी,
حالانکہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، کوئی بھیک مانگنے والی نہیں ہوں، اسی وجہ سے میں اپنی چیز لے کر آئی ہوں، تب بھی کوئی اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ 6 ریال مجھے دے دے۔ روتے ہوئے کہنے لگی تو اس دکان والے نے کہا اماں جان آپ کو معلوم بھی ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 6 ریال نہیں 25 ریال ہے۔ وہ اماں کہنے لگی بیٹا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ مذاق نہیں اماں جان، صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھڑے کی قیمت 25 ریال ہے۔ وہ 25 ریال لے کر خوشی خوشی وہاں سے نکل گئی۔ تو یہ جو بزرگ خدا کے دیدار کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آواز پر گئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے جو 25 ریال دیے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ بھائی تجھے تجارت کرنا، کاروبار کرنا آتا کہ نہیں آتا؟ ہاں مجھے کاروبار، میں یہاں پر کئی سالوں سے بیٹھا ہوا ہوں تجارت کرتے ہوئے،